السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال ہے محترم محمد صفوان صاحب کا، سوال کیا انہوں نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا اسکول جانے کی وجہ سے جماعت چھوڑ سکتے ہیں اور گھر آ کر نماز پڑھ سکتے ہیں جبکہ مسجد اسکول سے نزدیک ہو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درست نہیں ہے ایسا کرنا، کیونکہ یہ کوئی خاص عذر نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ نماز پڑھنے کی وجہ سے 5-10 منٹ 15 منٹ لیٹ ہو جائیں گے، تو آپ اپنے پرنسپل سے ان کو ایک لیٹر دے کر، اور اسی طرح یا اپنے کلاس ٹیچر کو دے کر یا ان سے کہہ کر، ایسے ہی وداؤٹ لیٹر آپ زبانی بھی کہہ سکتے ہیں، براہ راست کسی بھی طریقے سے آپ ان سے پرمیشن لے سکتے ہیں 10-15 منٹ لیٹ آنے کی، اور وجہ بتا دیں کہ مجھے نماز پڑھنا ہوتی ہے اس وقت اور میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ امید کرتے ہیں وہ آپ کی بات کو مان جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے ایک بھائی انہوں نے سوال کیا، السلام علیکم مفتی صاحب، صلاۃ الحاجت کی نماز کب کب پڑھ سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکروہ وقت کے علاوہ جب چاہیں جب پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ طلوع آفتاب کے وقت نہیں پڑھ سکتے، زوال کے وقت نہیں پڑھ سکتے، غروب آفتاب کے وقت نہیں پڑھ سکتے، اور اس کے علاوہ عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے اور فجر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ باقی آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ کس ٹائم پڑھ سکتے ہیں، یہ سارے ٹائم اس میں بتا دیا آپ کو۔ پھر ایک سوال ہے کتنی بار پڑھ سکتے ہیں؟ زندگی میں جتنی بار آپ چاہیں اتنی بار پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، نہ پیسے لگتے ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے محترمہ گلاب علی صاحبہ کا، سوال کر رہی ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا قضا نماز پڑھنے سے ہمیں قضا نماز پڑھنے کا آدھا ثواب ملتا ہے یا پورا؟ نماز کا ثواب تو پورا ملتا ہے، لیکن وقت کے اندر جو نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی وقت کے اندر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور وقت نکال کر قضا کرنا یہ گناہ ہے، تو پھر گناہ بھی ہوتا ہے، تو اس معنی کر نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے۔ قضا پڑھیں گے تو گناہ بھی ہوگا، توبہ بھی کرنا ضروری ہے، اور بہتر ہے کہ کچھ صدقہ وغیرہ دے دیا جائے تاکہ گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ دوسرا سوال، اگر ہم نفلی نماز کی نیت کریں پھر وہ نماز نہیں پڑھی تو کیا ہمیں گناہ ہوگا اگر جان بوجھ کر چھوڑی ہو تو؟ صرف نیت کی ہے اور نماز نہیں پڑھی ہے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر نیت باندھ لی ہے، یعنی جیسا تکبیر تحریمہ کے اگر آپ نے نماز شروع کر دی ہے، تو اس صورت میں اگر آپ نماز کو توڑیں گے تو پھر گناہ گار ہوں گے۔ بلا عذر ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ کسی عذر کی وجہ سے کریں گے تو جائز ہے، جیسے جو عذر پیچھے بھی بتائے گئے، یا آپ کمنٹ کریں گے تو آپ کو بتا دیا جائے گا، جیسے والدین نے بلایا ایک عذر یہ بھی ہے، یا کوئی گر گیا دوسرا عذر یہ بھی ہے، اسی طرح کے، یا آپ نماز پڑھنے آپ کا کوئی قیمتی سامان آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، اور وہ کوئی اٹھا کر بھاگنے لگا تو نفل کیا فرض نماز میں بھی گنجائش ہے اس کی۔ یہ جو عذر بتائے ہیں آپ کو کہ کوئی گرنے لگا، کسی کی جان کو خطرہ بنایا، یہ عذر ہوا، یا آپ کا کوئی قیمتی سامان آپ کے پاس رکھا ہوا، مثلا آپ سفر میں مسافر ہیں، آپ کا بیگ آپ کے پاس رکھا ہوا، کوئی اٹھا کر بھاگنے لگا، تو اس کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن پھر آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، چاہے فرض نماز ہو یا نفل نماز۔ اس کے بعد سوال ہے محترمہ زینت علی صاحبہ کا، سوال کر رہی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ سے پہلے درود شریف پڑھنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، پڑھ لینا بہتر ہے۔ ونعم الوکیل کو مجہول کیوں پڑھتے ہیں؟ مجہول تو نہیں پڑھتے، پتہ نہیں آپ نے کیوں سنا ونعم الوکیل، اگر کوئی پڑھتا ہو تو ظاہر ہے وہ غلط پڑھتا ہے۔ ونعم الوکیل ہے تو مجہول تو بالکل بھی نہیں پڑھا جاتا۔ اس کے بعد محترمہ گلاب علی صاحبہ کا اگلے کمنٹ میں سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا قلم سے ہاتھ میں نہیں لکھنا چاہیے؟ قلم کو ہاتھ میں لکھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے، ایسا میں نے سنا ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے کہ قلم سے ہاتھ پر لکھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے، کیونکہ ضرورت کے وقت اگر کاغذ نہیں ہے تو انسان لکھ لیتا ہے، لیکن اس میں چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہاتھ پر لکھنا الفاظ کی بے ادبی ہے، خاص طور پر بائیں ہاتھ پر لکھنا، کیونکہ اس سے استنجا وغیرہ کیا جاتا ہے، اور وہ الفاظ اسی حالت میں اگر لکھے ہوئے تو پھر بڑا نقصان ہے۔ اگر لکھنے کے بعد بقدر کسی ضرورت کی وجہ سے لکھیں اور بعد میں مٹا لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، اس کی اجازت ہے اور کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور پھر اس پر توجہ نہیں دی گئی، بھئی آپ نے جس ضرورت کے لیے لکھے ہیں، یا آپ کے پاس فی الحال کاغذ نہیں تھا، آپ نے اسے لکھ لیے، اس کے بعد جب آپ کو کاغذ مل جائے فوراً آپ اس کو کاغذ پر اتار لیں۔ جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی فون پر بات کر رہا ہوتا ہے، کچھ نمبر ان سے لینے ہوتے ہیں، کسی کا موبائل نمبر لینا ہوتا ہے، کوئی کوڈ لینا ہوتا ہے، کبھی او ٹی پی لینا ہوتا ہے، کبھی کچھ وغیرہ، تو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اور کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وقت کی قلت کی وجہ سے کاغذ پین ڈھونڈنے کا وقت نہیں ملتا، کاغذ ڈھونڈنے کا، تو پین نکال کر جیب میں سے فوراً لکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کی اجازت ہے، جائز ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اس حالت کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہاتھوں پر الفاظ لکھے ہوئے ہوں، اردو ہے یا قرآنی آیات اگر کسی نے لکھ لی ہے تو یہ تو پھر بہت ہی زیادہ جو ہے بری بات ہے، اگر اس کنڈیشن میں اگر وہ استنجا وغیرہ کرتے ہیں یا اپنے ہاتھوں کو پیروں میں لگاتے ہیں، ہاتھوں کو غلط جگہ پر لگاتے ہیں، تو خلاصہ یہ ہے کہ ہاتھ پر لکھنا ناجائز نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ جو میں نے وجوہات بتائیں اس میں سے کوئی کام ہو جائے گا تو پھر یہ خلاف ادب اور گناہ کی بات ہے۔ دوسرا سوال ان کا، چاندی کے برتن میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ چاندی اور سونے کے برتن میں کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔
اس کے بعد انہوں نے سوال یہ کیا، پلیز یہ بتائیں کہ میری اردو کیسی ہے، میں نے سب ٹھیک لکھا ہے یا نہیں؟ تو اس میں آپ نے ایک غلطی کی ہے، وہ یہ ہے کہ چاندی کی برتن میں آپ نے لکھا ہے، وہ چاندی کی نہیں بلکہ چاندی کے ہونا چاہیے، کا جو آپ نے کا لکھا ہے اس کے بعد بڑی یہ بنائیں، اور ایسے ہی آپ نے جو پلیز لکھا ہے اس میں لام کے بعد یا چھوٹ گیا، تو اس میں بس یہی غلطی اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد بھائی محمد مشتاق سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک سوال ہے کہ ٹوائلٹ کا پانی جسم پر آ جائے تو دھونا پڑے گا کیا؟ ٹوائلٹ کا پانی اگر ناپاک ہے تو ظاہر دھونا پڑے گا، اور اگر ٹوائلٹس کے پانی سے مراد وہ پانی ہے جو آپ لوٹے وغیرہ میں لیتے ہیں، جو اوپر سے ٹنکی میں سے پائپ میں سے آ رہا ہے، اسے بھی عام طور پر عرف میں ٹوائلٹ کا پانی کہہ دیا جاتا ہے، تو وہ تو پاک ہوتا ہے، لیکن ٹوائلٹ سے مراد وہ گندا پانی ہے تو ظاہر ہے بالکل دھونا پڑے گا، اور اگر آپ نے نہیں دھویا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال ہے، ہمارے بھائی ہیں محمد صفوان صاحب سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ماربل پر گیلی نجاست سوکھنے کے بعد پاک ہو جاتی ہے؟ نمبر 2، اگر زمین ناپاک ہو اور سوکھ جائے تو اس پر جائے بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دونوں سوالوں کے جوابات کئی بار دے دیے گئے ہیں، اس بار بھی دے دیتے ہیں۔ اس کی کچھ کنڈیشن ہے، گیلا جو فرش وغیرہ ہے ماربل جیسے، وہ کب پاک ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، تو فرائیڈے کمنٹ باکس میں گزر چکا، وہاں آپ چیک کر لیں۔ اور دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے کہ جائے بچھا کر اگر کسی نے ماربل پر پیشاب کر دیا بچے نے یا زمین پر، وہ سوکھ گئی، سوکھنے کے بعد کپڑا بچھائیں گے اس کے اوپر، آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی نماز بالکل ہو جائے گی۔ اور پہلے مسئلے کا جو پہلا سوال ہے آپ کا، اس کا جواب آپ اس سے 2-3 دن پہلے جو فرائیڈے کمنٹ باکس اپلوڈ کیا گیا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یا اس سے زیادہ ایزی آپ کے لیے یہ ہے کہ ہمارا دوسرا چینل ہے آسک اے این قاسمی، وہاں پر پلے لسٹ الگ سے بنی ہوئی ہے پاکی کے مسائل، اس میں 2-3 ہی کلپ ہیں ابھی، اس میں آپ کو مل جائے گا وہ ٹائلز کے پاک کرنے کا طریقہ اور وہ کس طرح سے پاک ہوتے وغیرہ۔ اس کے بعد بھائی محمد مشتاق صاحب نے دوسرا سوال کیا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے کہ امام کے پیچھے نماز میں سلام کیسے پھیریں؟ اپنی ہتھیلی سے اسٹارٹ کریں کندھے تک؟ بغل کا آدمی دکھنا ضروری ہے کیا؟ نیکسٹ سوال، بغیر امام کے سلام کیسے پھیریں؟ 2 سوال ہیں، دونوں کا ایک ہی جواب ہے۔ سلام پھیرنے کا صحیح طریقہ کیا؟ آپ نارمل بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح آپ سلام پھیر لیں، نیچے نگاہ ہوتی ہے گود کی طرف جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر نارملی آپ کو سلام پھیر لائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ سامنے والا بندہ نظر آنا ضروری نہیں ہے، کندھا نظر آنا ضروری ہے، تو بس آپ نگاہیں آپ کی کندھے کی طرف ہوں، آپ سلام پھیرنے کا یہی طریقہ ہے، چاہے امام کے ساتھ ہوں آپ یا تنہا۔ اور ہتھیلی کا جو مسئلہ لکھا آپ نے ہتھیلی سے اسٹارٹ کریں، تو میرے سمجھ نہیں آیا، ہتھیلی تو نیچے ہوتی ہے، پٹ ہتھیلی سے کیسے اسٹارٹ ہوگا؟ بہرحال جو بھی ہو، صحیح طریقہ آپ کو بتا دیا گیا۔ اس کے بعد بھائی ناظر احمد سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہیں، میں پانی سے استنجا کرتا ہوں تو زیادہ قطرے آتے ہیں، ٹیشو پیپر سے پہنچنے پر قطرہ نہیں آتا، ٹیشو پیپر سے پہنچنا جائز ہے؟ پلیز بتا دیں۔ ٹیشو پیپر سے پہنچ لیں، اس کے بعد پانی بہا لیں، آپ کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ اس کے بعد سوال ہے محترمہ شگفتہ شاہین صاحبہ کا سوال کریں، السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے، سوال نمبر 1، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اس کی علامت یہ ہے کہ جو نمازی ہیں، جو وضو کرتے ہیں، تو ان کے اعضائے وضو قیامت کے دن چمکیں گے، اللہ کے نبی اس سے ان کو پہچانیں گے۔ دوسرا سوال، یہ دنیا میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی پہچان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا آپ کے امتی ہونے کی پہچان ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا، تو امتی ہے آپ کا۔ خود کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ اگر آپ اللہ کے رسول کی سنتوں کی اتباع کرتے ہیں تو محبت کرتے ہیں، ورنہ صرف جھنڈے اٹھانے سے اور گھروں کو سجانے سے، نعرے لگانے سے کوئی نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہوتا اگر سنت کی اتباع نہیں کرتا تو۔ پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کیا ہے ان کو کیا جائے، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کیا جائے، جن کاموں سے روکا ہے ان سے روکا جائے، تو یہ ہے محبت کی علامت۔ اس کے بعد سوال ہے، بھائی نفیس احمد کا سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم، کیا نکاح کے وقت اور بچے کی پیدائش کے وقت گولا داغنا کیسا ہے؟ ضرور جواب دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سمجھ نہیں آیا گولا داغنے سے مراد کیا ہے، یہ کوئی رسم ہے؟ بہرحال اتنا بتا دیا جائے کہ نکاح کے وقت یا بچے کی پیدائش کے وقت کسی بھی طرح کی شریعت نے کوئی جو ہے آپ کے لیے ضروری چیز نہیں رکھی ہے کہ آپ اس کو کریں، کوئی چیز ضروری نہیں ہے، جو کچھ لوگ کرتے ہیں تو پھر وہ رسم ہی ہے محض، باقی اس کے علاوہ کچھ اور مراد ہے آپ کی تو پھر وہ کمنٹ کریں، پھر انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے بعد ایم ڈی شہزاد انصاری صاحب سوال کر رہے ہیں، حروف رسم الخط کی پہچان کیسے کریں؟ انشاءاللہ اس پر ایک کلپ کمپلیٹ بنا دی جائے گی۔ اس کے بعد سوال ہے محترمہ شگفتہ شاہین صاحبہ کا سوال کریں گے، السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت مبارک ہو، 101 ایپیسوڈ پورا ہو گیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو
ہر بلا سے محفوظ رکھیں. اللہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے, آمین. اللہ رب العزت آپ سبھی کو بھی کامیاب اور کامران فرمائے. آپ کچھ کتابوں کا نام بتا دیجیے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہو. تو اس کے لیے میں نے آپ کو سب سے پہلے بتائی تھی سیرت مصطفیٰ, وہ بہت آسان اور اچھی کتاب ہے, اس کو پڑھیں آپ. اس کے بعد اور صحابہ کی زندگی کے بارے میں ہو, تاریخ اسلام پڑھیں. اور اس کے بعد دعا کی کتاب مسنون دعائیں, اور کوئی اردو کی کتاب جیسے اردو بالکل اچھی ہو جائے اور آپ کو جو بہتر سمجھ آئے وہ بتا دیجیے. تو کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے. محض کتاب کو پڑھنے سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آپ اردو یا انگلش کوئی بھی لینگویج سیکھ سکتے ہیں. تو میرا مشورہ آپ سے یہی ہوگا, میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اسے کسی ٹیچر کے ذریعے سیکھیں, اور کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ کہ جلد سے ہی ہمارا جو ہے اردو کلاس شروع ہو جائے. تو کچھ نہ کچھ آپ کو بھی فائدہ ہوگا. ویسے تو آپ لوگ کافی ماشاءاللہ اردو اچھی جانتے ہیں, لیکن لفظی غلطیاں آپ کی آتی ہیں, تقریباً سبھی کی آتی ہیں لفظی غلطیاں, کہ کہیں پر اگر جیسے مان لیجیے ہا بنانا ہے تو ہا بنا دیا چھوٹا والا, اور ذا کی جگہ ذات کی جگہ ذا, اس طرح کی غلطیاں وہ انشاءاللہ درست ہو جائیں گی. اردو میں کچھ غلط لکھا ہو تو بتا دیجیے گا. آپ ہی کے کہنے سے اردو لکھنا شروع کی ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی طرح میری اردو بھی اچھی ہو جائے. انشاءاللہ کلاس شروع کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا. آپ نے اردو ایسے لکھی جو پڑھنے کے لائق ہے. بہرحال غلطی کے تعلق سے تو آپ نے جو لکھا ہے آپ کو ہر بلا سے محفوظ, تو یہ بڑے ہاں سے آئے گا, آپ نے چھوٹا بنایا, یعنی جیم کے بعد جو ہے یا ہا جو بھی آپ پڑھتے ہیں وہ بنے گا, تب یہ محفوظ ہوگا. اور اس کے بعد اور بھی اس میں 2-3 غلطیاں, جیسے صحابہ آپ نے لکھا ہے تو صحابہ میں صاد کے بعد ہا آتا ہے بڑا والا, اور با کے بعد الف نہیں آئے گا, ہا بنے گا چھوٹا والا. اور بھی اس میں 1-2 غلطیاں اور بھی ہیں, تو انشاءاللہ وہ آپ کی درست ہو جائیں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور کمنٹ میں سوال کیا ہے, آپ کی ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ آنکھ پھڑکنے سے کچھ بڑا ہوتا ہے. عوام کی غلط فہمی, ایپیسوڈ نمبر 7 میں اس کا ذکر کر دیجیے گا. ویسے ہم نے اس ایپیسوڈ میں جو بتایا ہے, اس سے ابھی جو ایپیسوڈ گزرا ہے, کہ آنکھ کے پھڑکنے سے مرد کی یا عورت کی دائیں یا بائیں کچھ بھی نہیں ہوتا, تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا, بڑا یا چھوٹا یا کسی بھی طرح کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ یاد رہے گا تو اس کلپ میں بھی اس بات کو لے لیا جائے گا. اس کے بعد محترمہ شبنم عثمانی صاحبہ سوال کر رہی ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, آپ کی دعائیں ہیں, اللہ کا کرم ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اردو کب سے سکھانا شروع کر رہے ہیں؟ مجھے بھی اردو سیکھنی ہے, مجھے اردو نہیں آتی, اور جو بھی غلطیاں ہوں لکھنے میں تو وہ بتا دیجیے گا مفتی صاحب, جزاک اللہ. آپ انشاءاللہ جلدی شروع کریں گے. آپ نے نیچے تو صحیح لکھا ہے مجھے اردو سیکھنی ہے, لیکن اوپر خا بنا دیا سکھانا, تو وہاں بھی کھا بنے گا جیسے آپ نے یہاں نیچے کھا بنایا. بہرحال, اور جو آپ نے شاید وہ غلطی سے زا بن گیا, جیم بنے گا. انشاءاللہ جلدی ہی کوشش کریں گے. اس کے بعد سوال ہے ایک بھائی کا, وہ کہہ رہے ہیں میرا نام سعد ہے, حضرت میرا نام سعد ہے. سوال یہ ہے, اگر ہم مسجد میں لیٹ پہنچے اور آخری رکعت نماز ملی تو باقی نماز کیسے پڑھیں؟ رہنمائی فرمائیں حضرت. یہ کلپ کئی بار بتائی گئی ہے, اور میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ہمارا چینل جو آسک AN قاسمی, اس میں پلے لسٹ میں جا کر آپ چیک کر لیں. نماز کا طریقہ, نماز کے مسائل کلپ ہے, پلے لسٹ ہے, اس میں کلپ موجود ہے کہ نماز کی اگر 1, 2 یا 3 رکعت چھوٹ جائیں تو نماز کیسے ادا کریں. اور اگر رہ جاتا ہے آپ کا تو آپ بتا دیجیے گا انشاءاللہ, پھر نیکسٹ کمنٹ باکس میں, یا پھر آپ کمنٹ کر دیں ہمارے دوسرے چینل پر, تو سنڈے کمنٹ باکس میں آپ کے سوال کو لے دیا جائے گا. اس کے بعد بھائی ناظر احمد سوال کر رہے ہیں, السلام علیکم مفتی صاحب, اگر کسی کے گھر میں ایک مرغا ہو, وہ بانگ دیتا ہے تو پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے, تو کیا مرغے کے مالک کو گناہ ملے گا؟ مرغے کو آپ ذبح کریں اور کھا جائیں, کیونکہ پچھلے کمنٹ باکس میں آپ نے جواب تو سنا نہیں, تو ابھی دے کر بھی کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ آپ سنیں گے نہیں. بہرحال اگر سن لیں آپ تو پچھلے والے میں دیکھ لیں, اس لیے آج جواب دے دیا گیا. آپ کے جتنے بھی سوالات سامنے آئے وہ لے لیے گئے. کسی کا اگر کوئی سوال رہ گیا ہے تو وہ سنڈے کمنٹ باکس میں کے لیے دوسرے چینل پر, یا پھر فرائیڈے کمنٹ باکس کے لیے اسی چینل پر کمنٹ کریں. انشاءاللہ نیکسٹ کمنٹ باکس میں ان کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.